بھی جگہ اچھے انسان ہوتے اگر راہ دکھاتے نہ اہلِ مدارس زمینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی کسی کی بخشش کا سامان نہ ہوتے محترم اساتذہ کرام محترم مہمان گرامی اور میرے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس بابرکت محفل میں دینی مدارس کی قدر و منزلت کے بارے میں لفظ گسائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ لوگ حضور کے گوشے ایک جگہ آویزہ کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حسب ضرورت چند حضور کھا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش کر کے جایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں لوگ سمجھا کرتے تھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن خدا کی قسم مرگی نہیں، شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے کیا دین قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج یہ سادس مدارس جو نظر آ رہے ہیں اگرچہ بے رنگوں بیٹھنے کے لیے دریا بھی میسر نہ ہو، لیکن ان میں بیٹھ کر قرآن اور دین حاصل کرنے سے صحابہ کرام کے ساتھ جو ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت اور انعام خداوندی ہے کہ اس کے حق کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین محترم، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ دین ہم تک اس طرح پہنچا کہ ہر کسی نے باادب ہو کر ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ آپ ایک کتاب خود مطالعہ کر لیجئے اور ایک کتاب آپ کسی کامل استاد سے پڑھ لیجئے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یاد رکھیے اگر علم کا حاصل کرنا صرف مطالعہ کے ذریعے بغیر کسی استاد کے ممکن ہوتا تو آسمانی کتاب کے ساتھ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتے، نہ اور اللہ تعالیٰ کے کچھ مشکل نہ ہوتا، اور کسی رات ہر مسلمان کے سرہانے قرآن مجید کا ایک ایک موندہ نقصہ خوبصورت دل میں مسلط کر کے رکھ دیا جاتا اور غیب سے آواز لگا دی جاتی اس کو پڑھو اور اس میں عمل کرو، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساری کے قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ رب کائنات نے فرمایا والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلم الکتاب الحکمہ، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کا تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور کتاب الحکم کی تعلیم دے۔ سامعین مکرم، جی ہاں ایسا ہوا ہے کہ انبیاء کریم تشریف لائے مگر کتاب نہیں تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بغیر کسی نبی کی نازل ہوئی ہے۔ وجہ یہ کہ کتاب بغیر معلم مربی کے انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر انسان کتاب خود مطالعہ کرتا اور اس سے مطلب سمجھ نہ آتا تو گمراہ ہو جاتا۔ اسی مثال تو یوں ہی ہے، اگر آدمی میڈیکل پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کر کے کلینک کھول کر بیٹھ جائے تو سوائے اس کے کی قبرستان آباد کرے، انسانیت کا کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب داماد برکاتہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلامی ممالک میں جانے اور وہاں کے اہل علم اور دینی علماء سے ملاقات کا موقع عطا فرمایا ہے۔ پہلے تو تقریباً یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ مدارس ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان مالک کے حالات دیکھنے کے بعد تحقیقاً یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی حفاظت اور تحفظ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مدارس کو بنایا ہوا ہے۔ جہاں یہ مدارس نہیں وہاں بے عملی، بے راہ روی اور بے دین کا عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔